فہم قرآن موضوع ہے اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ سورہ الانشقاق آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ قدحن قدحا کے معنی خوب کوشش کرنا، مشقت جھیلنا، کسی کام میں پوری جد و جہد اور اپنی توانائی صرف کرنے کے ہیں، یعنی کام میں بہت محنت کرنا، تکلیفیں سہ سہ کر کام کرنا، بمشقت کوئی کام کرتے جانا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جسے وہ پورا کرنے کے درپے ہو جاتا ہے، اور وہ کام ابھی پورا بھی نہیں ہو چکتا کہ کوئی اور خواہش یا خواہشیں انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ پہلی خواہش کی تکمیل کے بعد والی خواہش کی تکمیل کے لیے کمر ہمت باندھ لیتا ہے، اور اسی طرح اس کی تمام زندگی بیت جاتی ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خواہش کرنے والا انسان محض دنیا دار ہے اور اس کی تمام تر خواہشات کا محور صرف دنیاوی مفادات کا حصول ہے، یا وہ ایک دیندار اور اللہ کا فرما بردار انسان ہے اور جو کچھ وہ کرتا ہے اپنے اخروی مفادات کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ محنت، مشقت کرنے اور تکلیفیں سہ سہ کر کام کرتے رہنے کے لحاظ سے دونوں کا طریقہ کار یکساں ہوتا ہے، تاکہ انسان کو موت آ لیتی ہے اور وہ اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ غرض مشقت، تکلیف یا غم کی نوعیت تو مختلف ہو سکتی ہے، مگر کوئی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی دکھ، پریشانی یا مشقت میں مبتلا نہ ہو۔ جیتے جی کوئی انسان اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی شخص اپنی ساری تگ و دو اور دوڑ دھوپ جو وہ دنیا میں کر رہا ہے اس کے متعلق چاہے یہی سمجھتا رہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہی محدود ہے اور دنیاوی اغراض کے لیے ہے، لیکن اس کی اس غلط سوچ سے حقیقت میں کچھ فرق نہیں پڑ جائے گا۔ در حقیقت وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، اور آخر کار وہیں اسے پہنچ کر رہنا ہے۔ انسان اگر غور کرے تو اس کی تمام حرکات بلکہ سکنات بھی ایک سفر کی منزلیں ہیں جن کو وہ غیر شعوری طور پر قطع کر رہا ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمری اور بڑھاپا سب کی سب ایک سفر کی منزلیں ہیں جن سے وہ چار و ناچار گزرتا جا رہا ہے، اور اس سفر کی انتہا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری یعنی موت ہے۔ الی ربک میں اسی کا بیان ہے، اور یہ انتہا ایسی حقیقت ہے جس کا کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ہر جد و جہد اور محنت موت پر ختم ہونا یقینی ہے، اور موت کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضری کے وقت اس کی تمام حرکات اور اعمال اور ہر جد و جہد کا حساب ہونا از روئے عقل و انصاف ضروری ہے، تاکہ نیک و بد کا انجام الگ الگ معلوم ہو سکے۔ ورنہ دنیا میں تو اس کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ ایک نیک آدمی ایک مہینہ محنت مزدوری کر کے اپنا رزق اور جو ضروریات حاصل کرتا ہے، چور ڈاکو اس کو ایک رات میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی وقت حساب کا اور جزا سزا کا نہ آئے تو دونوں برابر ہو گئے، جو عقل و انصاف کے خلاف ہے۔ فملاقی یعنی ہر انسان آخرت میں اپنے رب سے ملنے والا اور حساب کے لیے اس کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ ملاقی کی ضمیر قدحا کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ جد و جہد یہاں انسان کر رہا ہے بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچ کر اپنی اس کمائی سے ملے گا، اور اس کے اچھے یا برے انجام اس کے سامنے آ جائیں گے۔ انسان تکلیفیں جھیلتا جب اس دنیا سے جائے گا تو اسے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دنیاوی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ اس ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، ابن آدم کے پاؤں قیامت کے روز اپنے رب کے حضور اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں فنا کی، اس کی جوانی کے بارے میں کہ کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل ہوا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو
آیت سے مراد یہ ہے کہ اے انسان تو زندگی بھر کسی نہ کسی کام کی مشقت میں مبتلا رہ کر آخر کار اچھے یا برے اعمال لے کر اپنے رب کے حضور پیش ہونے والا ہے، کوفت پر کوفت برداشت کرتا اور تکلیف پر تکلیف جھیلتا جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تو تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی دنیاوی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا۔ اب عقل و شعور سے کام لو اور اپنی جد و جہد کا رخ صحیح سمت کی طرف پھیر دو جو تمہیں دنیا و آخرت میں سلامتی اور عافیت کی ضمانت دے۔ اللہ ہمیں یہ حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس سے اس حال میں ملیں کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔